بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو تبلیغی سرگرمیاں تھیں، اس کا آغاز کس طریقے سے ہوا، کون لوگ سب سے پہلے پہنچے اور کس طرح سے اسلام مدینہ والوں کے دلوں میں دھیرے دھیرے اتر گیا، یہاں تک کہ وہ سرزمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبان بنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس جگہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں 10 سال رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ معظمہ میں 10 سال رہا۔ حج کے موسم میں آپ حجاج کرام کے خیموں میں منی تشریف لے جاتے اور تبلیغ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ الحمدللہ اسلام بھی لائے۔ مدینہ سے بھی لوگ آئے، وہاں کے لوگ بھی اسلام لائے۔ وہاں کے لوگوں کی طرف سے تقاضا ہوا کہ ہمارے یہاں کسی کو بھیجا جائے تاکہ پھر اسلام کی اور زیادہ تبلیغ ہو۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی ذہین صحابی، قرآن پاک کے بہت اچھے جانکار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ یہ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے پہلے سفیر تھے۔ مقرئ المدینہ یعنی مدینہ کے استاذ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی رہائش اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تھی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی امامت بھی کرتے تھے۔ امام زہری کی روایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان 6 آدمیوں کے بعد بھیجا تھا جو آپ سے بیعت عقبہ میں ملے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نہ صرف دینی غیرت اور قوت ایمانی میں ممتاز تھے، بلکہ اپنے یگانہ اوصاف کی وجہ سے منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات نازل ہوتی تھیں تو آپ انہیں فوراً حفظ کر لیتے تھے۔ آپ کی ذہانت مسلم تھی، اخلاق نہایت عمدہ تھے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے آپ کو دانائی کی قوت سے نوازا تھا۔ مدینہ میں آپ کی کوششوں کی وجہ سے اکثر گھروں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔
سب سے پہلے سرداران قوم اسلام میں داخل ہوئے، پھر ان کی قوم کے لوگ گروہ در گروہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور سفیر شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوئی، بہت شاندار کامیابی ملی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اہل مدینہ کے سامنے دین اسلام کی تعلیمات پیش کی اور ان کی مکمل تشریح اور توضیح فرمائی، قرآن کریم کی تعلیم دی اور دعوتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے ایک پرامن مرکز کے حصول کی تلاش میں بالکل کوشاں رہے کہ کوئی سینٹر مل جائے کہ جہاں پر ہم رک کر کے اور قاعدے سے تبلیغ کرتے رہے۔ باقاعدہ رپورٹ بھیجا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سیدنا عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، یعنی روشنی چلی گئی، تو میں ان کی رہبری کرنے لگا۔ میں جب بھی آپ کو ادائے جمعہ کے لیے لے جاتا تھا، آپ جمعے کی اذان سن کر حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائے مغفرت اور دعائے خیر فرماتے تھے۔ میں کچھ عرصہ ان کی زبان سے مسلسل یہی دعائیں سنتا رہا۔ آخر میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو بڑی کم عقلی کی بات ہے کہ میں ان سے اس عمل جاریہ کی وجہ بھی دریافت نہ کروں، حالانکہ میں ہر جمعے کو جو ہی وہ جمعے کی اذان سنتے ہیں انہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے مغفرت اور دعائے خیر کرتے سنتا ہوں۔ آخر کار جب ایک بار میں انہیں حسب معمول نماز جمعہ کے لیے لے کر چلا اور انہیں اذان کی آواز سنائی دی تو انہوں نے اپنے معمول کے مطابق فوراً دعائے مغفرت شروع کر دی۔ میں نے پوچھا ابا جان آپ جب بھی جمعے کی اذان سنتے ہیں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا پیارے بیٹے وہی تو تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لائے تھے۔ میں نے پوچھا اس دن نماز جمعہ میں کتنے افراد تھے؟ انہوں نے فرمایا 40 آدمی تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ وہ مدینہ میں نماز جمعہ کا اہتمام کرے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی میں تمام مسلمانان مدینہ دعوتی میدان میں سرگرم عمل ہو گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کی قیادت کی۔ وہ دعوت کے میدان میں اپنے معلم حقیقی سے سیکھے ہوئے قرآنی اسلوب سے کام لیتے تھے۔ قرآن کریم کی آیات کی بہت ہی دل میں بیٹھ جانے والی تشریح اور اس کا ایکسپلینیشن دیا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس شخص نے بہت زیادہ مدد کی اور ساتھ ساتھ میں لگے رہے وہ ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ دونوں نے مل کر بہت ہی جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسعد بن زرارہ انہیں ساتھ لے کر بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ وہاں بنو ظفر کے ایک باغ میں کنویں پر بیٹھ گئے۔ ان کے آس پاس چند مسلمان بھی آ پہنچے۔ اس وقت تک بنو عبد الاشہل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
جب انہیں پتا چلا کہ حضرت اسعد اور مصعب رضی اللہ عنہما لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، لوگ ان کی دعوت پر اسلام قبول کر رہے ہیں اور شرک و بت پرستی کی گندگی سے توبہ کر رہے ہیں، تو حضرت سعد نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے کہا، ذرا جاؤ اور ان دونوں کو ڈانٹ پلاؤ، یہ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آ گئے ہیں، انہیں ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو، چونکہ اسعد میری خالہ کا بیٹا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود ہی انجام دیتا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا نیزہ اٹھایا اور حضرت اسعد اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہما کے پاس جا پہنچے۔ حضرت اسعد رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے، اللہ کے نام پر اس سے دو ٹوک بات کرنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ بیٹھے گا تو ضرور بات کروں گا۔ اسید پہنچ کر ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور انہیں سخت سست کہنے لگے، پھر پوچھا، تم دونوں یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو ہم سے کنارہ کش ہی رہو، دور ہی رہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ تشریف رکھیں اور ہماری بات سنیں؟ اگر آپ کو ہماری بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، ناپسند آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت اسید نے کہا، یہ تو تم نے انصاف کی بات کی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تعلیمات پیش کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے، اللہ کی قسم ابھی اسید بولنے بھی نہ پائے تھے کہ ہمیں ان کے چہرے کی بڑھتی ہوئی چمک دیکھ کر ہی ان کے قبول اسلام کی پیش کی بشارت مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا، یہ تو بڑا اعلیٰ اور بہت خوب کلام ہے، تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت پڑھا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر بولے، میں پیچھے ایک اور شخص چھوڑ آیا ہوں، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے گا تو اس کی قوم کا کوئی شخص پیچھے نہ رہے گا، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، میں اسے ابھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس واپس جا پہنچے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں شریک تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بولے، اللہ کی قسم اسید جیسا چہرہ لے کر یہاں سے گیا تھا ویسے چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ مجلس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ اسید رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے ان دونوں آدمیوں سے بات کی ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، پھر بھی میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے میری بات تسلیم کر لی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنو حارثہ اسعد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، وہ تمہاری خالہ کا بیٹا ہے اور بنو حارثہ تم سے بدعہدی کرنا چاہتے ہیں۔ 1 منٹ میں کنٹینیو کر رہا ہوں بات۔
جب یہ بات حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سنی تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا نیزہ سنبھالا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیے کہ تو نے کوئی تسلی بخش کام نہیں کیا۔ وہ ان دونوں کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ دونوں بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ دراصل اسید کا مقصد یہ تھا کہ میں خود دین کے بارے میں ان حضرات کی بات سن لوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھڑے کھڑے ہی انہیں برا بھلا کہنے لگے، پھر اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم اے ابو امامہ، اگر میری تمہاری آپس میں رشتہ داری نہ ہوتی تو تم میری طرف سے ہرگز کسی نرمی اور نوازش کے مستحق نہ ٹھہرتے۔ کیا تم ہمارے ہی محلے میں ہماری مرضی کے خلاف اپنے نظریات پھیلا رہے؟ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ کی یہ بات مد نظر رکھی کہ یہ شخص اپنی قوم کا سردار ہے، اگر یہ مسلمان ہو گیا تو کوئی آدمی قبول اسلام میں اس سے پیچھے نہ رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے بڑی نرمی سے کہا کہ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تشریف رکھیں، اطمینان سے ہماری بات سنیں، پسند آئے تو قبول کر لیں ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ سیدنا سعد نے کہا کہ تم نے بڑے انصاف کی بات کی ہے، پھر وہ نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ نے نہایت دلکش انداز میں اسلام کی دعوت پیش فرمائی اور قرآن کریم کی تلاوت کی۔ انہوں نے سورہ زخرف کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا۔ اسعد اور مصعب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ان کے چہرے کی بدلتی ہوئی فضا، ان کی نرم روی اور خندہ پیشانی ہی سے بھانپ گئے تھے کہ اب یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، جب آپ کسی کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ آپ غسل کریں، پھر پاکیزہ کپڑے پہنیں، حق کی گواہی دیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس ہدایت پر فوراً عمل کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو حضرت اسید کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئے۔ قوم نے دیکھتے ہی کہا، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ سعد جس حالت میں گیا تھا اس حالت میں واپس نہیں آیا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو سوال کیا، اے بنو عبد الاشہل، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے بہتر ہیں اور خوب تر سوچ والے انسان ہیں، آپ کی قیادت بے مثال ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہارے مردوں اور عورتوں میں سے کسی سے اس وقت تک کوئی کلام نہ کروں گا جب تک تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کی اس بات کا ایسا زبردست اثر پڑا کہ شام ہوتے تک اس قبیلے کا ہر مرد اور ہر عورت مسلمان ہو گئے۔ صرف ایک صاحب رہ گئے، ان کا نام عمرو بن ثابت تھا، لقب ان کا اسیرم تھا۔ بالآخر انہوں نے بھی احد کے دن اسلام قبول کر لیا اور جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ انہوں نے ابھی تک اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو فرمایا، عمل قلیلا و اجر کثیرا، انہوں نے کام تھوڑا کیا اور ثواب زیادہ لے گئے۔ ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ وہ کون شخص ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی لیکن وہ جنتی ہے؟ جب لوگ جواب نہ دے سکے
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ بنو عبد الاشہل کا اسیرم عمرو بن ثابت۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں کی وجہ سے انصار کے گھرانوں میں کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس کی عورتیں اور مرد مسلمان نہ ہو چکے ہوں، سوائے بنو امیہ بن زید، بنو خطمہ، بنو وائل اور بنو عاقف کے، جو اوس بن حارثہ کی نسل سے تھے۔ ان کے اسلام نہ لانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان میں ایک شاعر ابو قیس تھا، یہ ان کا قومی شاعر اور قائد تھا، وہ اس کی ہر بات سنتے اور مانتے تھے۔ یہ لوگ اس کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ 5 ہجری میں غزوہ خندق کا معرکہ پیش آیا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے تعصب کا پردہ اٹھا، اندھی تقلید کی پٹی کھلی اور انہیں اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ سعید بن یحییٰ بن سعید اموی بیان کرتے ہیں کہ ابو قیس نے بت پرستی سے دل برداشتہ ہو کر زمانے جاہلیت ہی میں رہبانیت اختیار کر لی تھی، اونی لباس پہننا شروع کر دیا تھا، غسل جنابت کیا کرتا تھا، حائضہ عورتوں سے پرہیز کرتا۔ پہلے اس نے عیسائی بننے کا ارادہ کیا لیکن پھر یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے ایک حجرے میں رہائش اختیار کر لی، وہیں عبادت کرتا تھا۔ اس حجرے میں کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ وہ کہتا تھا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کیا کروں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس نے پیرانہ سالی میں اسلام قبول کر لیا اور اسلامی تعلیمات پر بڑے حسن و خوبی سے عمل پیرا رہا۔ وہ بڑا حق گو تھا، زمانے جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی پرستش کیا کرتا تھا۔ جب اسلام کے سفیر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلامی دعوت کی کامیابی پر مطمئن ہو گئے اور خوب دیکھ لیا کہ اللہ کا دین تیزی سے پھیل رہا ہے اور اسلام کو مضبوط فوجی قوت نصیب ہو گئی ہے، تو وہ 9 ماہ بعد بعثت نبوی کے 13ویں سال حج کے موسم سے پہلے مکہ پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ کے مسلمانوں کے احوال اور آئندہ امکانات کی مکمل رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام کس طرح اوس و خزرج کے تمام قبائل میں داخل ہو چکا ہے اور اب ساری قوم آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ کی حمایت و نصرت کے لیے مستعد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی اس عظیم الشان کامیابی پر بہت خوش ہوئے۔ نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں مدینہ کے 70 سے زیادہ مسلمان ادائے حج کے لیے مکہ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے مشرک بھی تھے۔ یہ لوگ ابھی یثرب ہی میں تھے کہ یا مکہ کے راستے میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے آخر ہم کب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یوں سر آواز نہیں آ رہی ہے۔ ابھی آ رہی آواز میری؟ چلی جا جی رہی ہو۔ سر آ رہی ہے۔
یہ پتہ نہیں کیسے جی سر، مائک آپ کیا آن کیسے ہو جا رہا ہے. میں ابھی بند کیا تھا پھر آن ہو گیا تھا. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں مدینہ کے 70 سے زیادہ مسلمان ادائے حج کے لیے مکہ تشریف لائے. ان کے ساتھ ان کی قوم کے مشرک بھی تھے. یہ لوگ ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکہ کے راستے میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، آخر ہم کب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یوں ہی مکہ میں پریشان ہوتے، ٹھوکریں کھاتے، طعن و تشنیع سنتے اور ہر وقت ہدف تشدد بنتے دیکھتے رہیں گے. بہت ہو چکا. اب ہم اپنے پیارے محبوب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے، انہیں اپنے ساتھ مدینہ لائیں گے، اور اہل مکہ نے ان کی راہ میں جو کانٹے بچھائے ہیں انہیں اپنی پلکوں سے چن لیں گے. جو ہی یہ مسلمان مکہ پہنچے، انہوں نے چپکے نہایت رازداری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا اور آپ سے خفیہ مذاکرات کیے، بات چیت کی. ملاقات کے لیے وقت اور جگہ کا تعین ہوا. آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانے دن یعنی 12 ذوالحجہ مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جمع ہوں گے، جسے آج کل بڑا شیطان کہا جاتا ہے. اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں نہایت خاموشی سے بالکل خفیہ طریقے پر رازداری کے ساتھ ہوا. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز ملاقات طے پائی. بالآخر وہ رات آ گئی جس رات آپ سے ملاقات کا وقت مقرر تھا. ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے. وہ ابھی نعمت اسلام سے محروم تھے. ہم نے انہیں بھی ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم اپنی قوم کے مشرکین سے اپنا معاملہ خفیہ رکھتے تھے. مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی، انہیں اعتماد میں لیا اور کہا، اے ابو جابر، آپ ہمارے بہت ہی معزز اور شریف سربراہ ہیں. ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ آگ کا ایندھن بننے سے بچ جائیں. اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی اور بتایا کہ آج رات ہم نے مینا کی گھاٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت مقرر کیا ہے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ مینا کی گھاٹی تشریف لے گئے. سیدنا کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور سر شام ہی اپنی قوم کے ساتھ اپنے خیموں میں سو گئے. تہائی رات گزر گئی تو ہم لوگ خاموشی سے ایک ایک دو دو کر کے اٹھے، خیموں سے نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے طے شدہ مقام پر جا پہنچے. ہم نے رازداری پوری طرح برقرار رکھی. ہم اس طرح چپکے دبک کر نکلتے تھے جس طرح چڑیا اپنے گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی. اسی طرح ہم بھی دبے پاؤں نکلتے رہے یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے. ہماری کل تعداد 75 تھی. 73 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں. ام عمارہ نصیبہ بنت کعب بنو نجار سے تھی اور ام منیع اسما بنت عمرو کا تعلق بنو سلمہ سے تھا. ہم سب لوگ گھاٹی میں جمع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. انتظار کی گھڑیاں جلد ہی ختم ہوئی. آپ تشریف لے آئے
آپ کے ساتھ آپ کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اگرچہ وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، مگر چاہتے تھے کہ بھتیجے کے معاملے میں بذات خود موقع پر موجود رہیں اور ان کے معاملات کے بارے میں پورا اطمینان حاصل کر لیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے بات بھی انہی نے شروع کی۔ جب مجلس کی کارروائی اختتام تک پہنچی تو دینی اور دفاعی تعاون کے حتمی معاہدے کا مرحلہ آ گیا۔ اس موضوع کے حوالے سے بہت اہم پوائنٹس پر گفتگو شروع ہوئی۔ یہ معاہدہ اوس اور خزرج کے نمائندہ افراد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پا رہا تھا۔ اس عظیم تاریخی اجتماع سے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے خطاب کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس اہم ترین ذمہ داری کی نزاکت اور اس کے ممکنہ نتائج رزلٹ پوری طرح اجاگر کر دیں، جو اس زمانے میں اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرجی بھائی، عرب اس زمانے میں انصار مدینہ کو اسی نام سے پکارتے تھے، چاہے وہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہوں یا اوس سے۔ انہوں نے کہا کہ خزرجی بھائی، ہم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ممتاز اور منفرد حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے انہیں اب تک ان کے مخالفین سے محفوظ رکھا ہے۔ اس وقت وہ اپنی قوم میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، قوت، عزت اور حفاظت کے حصار میں ہیں۔ اب تم لوگ اصرار کر رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ تمہارے شہر جائیں۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ان سے کیا ہوا عہد پورا کر سکو گے اور انہیں ان کے مخالفین کے حربوں سے محفوظ رکھ سکو گے تو بڑی خوشی سے یہ ذمہ داری اٹھاؤ۔ لیکن اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ بیٹھو گے اور کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر انہیں یہیں رہنے دو۔ یہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت سے رہ رہے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر ہم نے جواب دیا، ہم نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں اور سب کچھ اچھی طرح سوچ سمجھ لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ارشاد فرمائیں، آپ اللہ تعالیٰ اور اپنی ذات گرامی کے سلسلے میں ہم سے جو چاہیں عہد لے لیں۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عظیم الشان ذمہ داری اٹھانے اور اس کے انتہائی پرخطر نتائج جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے ایمان کی مضبوطی، دلیری، بے باکی اور قلبی اخلاص کا کیا حال تھا۔ فوجی حفاظت کے حوالے سے اس معاہدے کی ایک اہم پوائنٹ یہ تھا کہ اوس و خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح حفاظت کی ذمہ داری قبول کی جس طرح وہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے پہلے قرآنی آیات کی تلاوت کی، تمام ابناء آدم کے نام اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اسلام کے فضائل بیان فرمائے، پھر ارشاد فرمایا، أُبَايِعُكُمْ عَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ۔ میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم جس طرح سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح تم میری حفاظت بھی کرو گے۔
سیدنا برہ بن معرور رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھام لیا، دست بولتے ہیں ہاتھ، اور عرض کیا قسم اس ذات عالی کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح خود اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت لے لیجیے، اللہ کی قسم ہم نے جنگوں کا دودھ پیا ہے اور ہم اسلحے کی کاٹ کے ماہر ہیں، نسل در نسل سے ہمارا یہی شیوا چلا رہا ہے۔ ابھی حضرت برہ رضی اللہ عنہ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کچھ لوگوں یعنی یہودیوں سے معاہدے کر رکھے ہیں، ہم انہیں ختم کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم تو سب سے منقطع ہونے کے بعد الگ تلگ ہو کر رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ نصیب فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس آ جائیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بل الدم الدم والہدم الہدم، انا منکم وانتم منی، احارب من حاربتم واسالم من سالمتم، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری عزت میری عزت ہے، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری بھی جنگ ہے، جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں بھی صلح کروں گا۔ بیعت کا واقعہ امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مفصل بیان کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ تو آپ نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری بیعت کرو اس بات پر کہ چستی ہو یا سستی تم بہرحال بات سنو گے اور اس پر عمل کرو گے، تنگی ہو یا خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے بارے میں حق بات کہنے پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک روایت میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم خلافت کے معاملے میں حاکم سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ مزید فرمایا کہ مگر یہ کہ تم کھلم کھلا کفر دیکھو اور اس کے متعلق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل۔ بیعت کی شرائط طے پا گئی، لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے انصاری مسلمان سیدنا عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرات سے دوبارہ دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا تاکہ لوگ اس معاملے کے تمام پہلوؤں کا اچھی طرح جائزہ لیں اور کامل احساس ذمہ داری سے بیعت کریں۔ اس بات سے یہ بھی معلوم کرنا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ سیدنا عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟
تمام حاضرین نے جب ہاں میں جواب دیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو بہتر ہے کہ ان کا ساتھ ابھی چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی ہو، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جو تم نے ان سے کیا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے جاؤ، کیونکہ اللہ کی قسم اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک زبان کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں دل جان سے قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اس قول و قرار پر پورے اتریں گے تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے التجا کی، گزارش کیا آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہی ہم بیعت کرنے اٹھے، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے، جو میرے سوا قوم میں سب سے چھوٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ دیا اور بولے، اے اہل یثرب، ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں پر اتنا طویل سفر کر کے اس یقین و ایمان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب سارے عرب سے دشمنی مول لینا ہے، تمہارے سردار قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو بخوشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے چلو، تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ اس پر سب نے بیک آواز کہا، اے اسعد، راستے سے ہٹ جائیے، ہم یہ بیعت ہر قیمت پر کریں گے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم سب کھڑے ہو گئے، ہم نے آپ کی بیعت کی اور آپ نے ہم سے بیعت لی، شرائط کا تذکرہ فرمایا اور اس کے عوض ہمیں جنت کی بشارت دی۔ بیعت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھیں، معاملے کی نزاکت بھی پوری طرح واضح کر دی گئی تھی، اور اب یہ تاکید مزید بھی ہو گئی۔ لوگوں کے جواب سے حضرت اسعد رضی اللہ عنہ کو پوری طرح معلوم ہو گیا کہ قوم راہ حق میں جان دینے کے لیے کس قدر بےتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہوئے لوگوں کا ہاتھ تھامتے تھے اور ان سے عہد و پیمان لیتے تھے۔ باقی رہیں وہ دو عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مسلمان عورتیں جب ہجرت کرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مطابق ان کا امتحان لیتے تھے، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین۔ سورہ ممتحنہ کی یہ آیت نمبر 12 ہے، بڑی سی آیت ہے۔ جو عورت ان باتوں کا اقرار کرتی تھی وہ گویا بیعت کا اقرار کرتی تھی،
اور جب وہ اقرار کر لی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لی، اللہ کی قسم آپ کا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا، آپ ان سے صرف زبانی بیعت لیتے تھے۔ وہ بیعت جو عقبہ کی رات کی گئی زبردست اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عقبہ کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا پکا عہد کیا۔ میرے نزدیک لیلۃ العقبہ کی بیعت بدر کی لڑائی میں حاضری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اگرچہ لوگوں میں بدر کا چرچا اس سے زیادہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، کیونکہ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں اسلام کو قوت و عظمت نصیب ہوئی، لیکن عقبہ کی بیعت کی اہمیت و فضیلت یہ ہے کہ یہ اسلام کے فروغ کا سبب بنی اور اسی بیعت کی بنا پر معرکہ بدر پیش آیا۔ سب سے پہلے بیعت کس نے کی تھی؟ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ عقبہ کی رات سب سے پہلے برہ بن معرور رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ بنو نجار کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے مشرکین کے ساتھ حج کے لیے نکلے، ہمارے ساتھ سیدنا برہ بن معرور رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب ہم مدینہ سے مکہ آ رہے تھے تو حضرت برہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا میری ایک رائے ہے، معلوم نہیں تم اس سے اتفاق کرو گے یا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ برہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس عمارت یعنی کعبہ کی طرف پشت نہ کروں اور نماز میں اسی کی طرف رخ پھیر لوں۔ سب نے کہا اللہ کی قسم ہمیں تو یہی خبر ملی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام یعنی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے۔ برہ کہنے لگے میں تو کعبے ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ ہم نے کہا لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم سب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور برہ رضی اللہ عنہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچ گئے۔ ہم نے برہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر انہیں معیوب ٹھہرایا، لیکن وہ اسی عمل پر ڈٹے رہے۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ پہنچ گئے تو برہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا اے بھتیجے میرے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے سے آگاہ کر دیں اور اس عمل کے صحیح ہونے یا صحیح نہ ہونے کے متعلق دریافت کریں جو ہمیں اس سفر میں پیش آیا ہے۔ پورے سفر میں تم میری مخالفت میں رہے، یعنی قافلے نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا رہا۔ اللہ کی قسم میرے دل میں اس معاملے میں کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے کیونکہ ہم نے اب سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔
ہم نے اہل مکہ میں سے ایک آدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ کہاں ملیں گے؟ اس نے ہم سے پوچھا کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے جواب دیا نہیں۔ وہ بولا کیا تم ان کے چچا عباس بن عبد المطلب کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا جاؤ مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس وہیں بیٹھے ہوں گے۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہم نے سلام کیا اور آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا اے ابو الفضل کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، یہ اپنی قوم کے سردار برہ بن معرور رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ کعب بن مالک ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی نہیں بھولتا۔ آپ نے دریافت فرمایا الشاعر، کیا وہی کعب ہیں جو شاعر ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ اب حضرت برہ بن معرور رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس سفر پر نکلا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی توفیق مل چکی تھی۔ خیال گزرا کہ میں کعبہ کی طرف پیٹھ نہ کروں، چنانچہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا رہا، مگر میرے ساتھی اس کے بارے میں مجھ سے متفق نہیں ہوئے۔ مجھے اس بارے میں خلجان محسوس ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس معاملے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ قبلے ہی پر تھے، کاش اس پر قائم رہتے۔ کعب رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ برہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قبلہ اختیار کر لیا، یوں ہمارے ساتھ شام یعنی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے۔ ان کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی بھر مکہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ بہرحال انہیں یہ شرف ضرور حاصل ہے کہ سب سے پہلے وہی تھے جنہوں نے کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ آواز نہیں جا رہی میری؟ کسی کا میسج آیا کہ آواز نہیں جا رہی؟ نہیں حضرت، آ رہی ہے آواز۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جب لیلۃ العقبہ کی بیعت میں پیمان وفا باندھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نمائندے، نقیب اور اس بیعت کی دفعات جو پوائنٹس ہیں اس پر عمل کروانے کے لیے اپنی اپنی قوم کے ذمہ دار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اخرجوا الی منکم 12 نقیبا یکونون علی قومہم بما فیہم، آپ لوگ مجھے اپنی صفوں سے 12 نقیب پیش کریں، وہی لوگ اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر نقیبوں کا انتخاب فوراً عمل میں آ گیا۔ 9 نقیب خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے۔ اور یہ جتنے بھی لوگ منتخب کیے گئے یعنی 9 خزرج سے اور 3 اوس سے، انہوں نے پوری ذمہ داری نبھائی، اسلام کی تبلیغ کی مکمل طور پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی، فرمایا انتم علی قومکم بما فیہم کفلاء ککفالۃ الحواریین لعیسی ابن مریم وانا کفیل علی قومی،
آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح حواری عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ سب سرداروں نے اپنے فرائض پورے کرنے کا یقین دلایا اور ذمہ داری قبول کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ بالکل خفیہ رکھا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اصحاب بیعت نے شروع ہی سے بے حد احتیاط ملحوظ رکھی۔ وہ ایک ایک کر کے بیدار ہوتے رہے، انتہائی منظم انداز میں چپکے چپکے نکلتے رہے، اور دو دو آدمیوں کی جوڑی بن کر چھپ چھپ کر مسافت طے کرتے رہے۔ اس طرح وہ بے حد خاموشی اور رازداری سے مقررہ جگہ پر پہنچے۔ شرکائے بیعت کو تاکید کر دی گئی تھی کہ اپنی آواز پست رکھیں اور لمبی گفتگو سے گریز کریں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی جاسوس ان کی آواز سن لے یا ان کے حرکات و سکنات کو دیکھ لے۔ تکمیل بیعت کے بعد یہ جلیل القدر افراد ابھی واپسی کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ اچانک ایک شیطان کے کان میں اس اجتماع کی بھنک پڑ گئی۔ چونکہ اس شیطان پر یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا، اس لیے اسے اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ یہ خبر جلدی سے قریش کو پہنچا دیتا، اور وہ اچانک اس اجتماع پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں گھاٹی میں جا لیتے۔ اسی لیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر کے اتنی اونچی آواز سے جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی، اے خیمے والو، نعوذ باللہ، مزمم، یعنی مزمم کہا کرتے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے، ان کو دیکھو، اس وقت بددین ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدا سنی تو فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ پھر فرمایا، وہ اللہ کے دشمن سن لے، اب میں جلد ہی تیرے لیے فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اب آپ حضرات اپنے اپنے خیموں میں چلے جائیں۔ شیطان کی یہ آواز سن کر سیدنا عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ حکم دیں تو صبح ہم تمام اہل منی پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم نؤمر بذالک ولکن ارجعوا الی رحالکم، ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، بس اب آپ حضرات واپس اپنی قیام گاہوں پر چلے جائیں۔ اس کے بعد یہ حضرات واپس آ کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس کے بعد قریش والوں نے بڑا واویلا کیا اس پر، انہیں پتہ چل گیا، اور اس پر پھر بات چیت اور آگے بڑھی، اہل یثرب کی طرف سے جواب بھی دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ہم اگلے درس میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔